انداز دیکھیے، ایک صحابی تھے، بخاری شریف میں آپ کو یہ ذکر ملے گا اور کچھ حصہ اس کا مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت طفیل عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز کمزور ہے آپ کی، آپ میری بات پر سبحان اللہ بے شک نہ کہا کریں، لیکن جب میرے محبوب کے صحابی کا ذکر آئے تو کھل کے آپ نے سبحان اللہ کہنا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بس وہ حضور کا کیا خوبصورت انداز تھا، کیا خوبصورت ادائیں تھیں۔ حضور کی مجلس میں چند لمحے میں نے گزارے، دل میرا مائل ہوا، اگلی ملاقات میں نے کہا سونیا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ حضور نے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کیا، اور جب بیعت لی حضور نے ہاتھ میں ہاتھ رکھے، حضور فرمانے لگے طفیل اپنے قبیلے میں جا کے بھی یہ تبلیغ کرنی ہے۔ یہ جو دین کے رائی ہوتے ہیں نا، جو دعوت تبلیغ دینے آئے ہوتے ہیں، یہ سادہ لوگ نہیں ہوتے، یہ حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کو دعوت تبلیغ دے رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، وہ صحابہ کا ہی مشن ہے جو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے طفیل اپنے قبیلے میں جا کے بھی نا کلمے کی ترویج کرنا، کلمے کو پھیلانا اور دعوت حق دینا، تبلیغ کا کام کرنا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ماہ اپنے قبیلے میں تبلیغ کی، لیکن جس کو تبلیغ کرتے وہ آگے سے کوڑا ہی بولتا، وہ یہی کہتا کہ اب تم ہمارے بتوں کو جھوٹا کہو گے۔ جو جس کو بھی تبلیغ کرتے وہ آگے سے برا بھلا ہی کہتا۔ اب تھک گئے، ہار گئے، جب دل برداشتہ ہو گئے، جب حوصلہ نہ رہا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ برائی کا جواب آپ نے اچھائی سے دینا ہے۔ آپ مدینہ شریف واپس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے، بڑے سخت لوگ ہیں، میں نے بڑی کوشش کی، بڑوں کو میں نے دعوت تبلیغ دعوت حق دی، لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جملوں میں اتنی ہجان تھی، اتنی شدت تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور نے نا پیار سے ماتھا چوما تھپکی دی۔ حضور فرمانے لگے پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کیجئے، آرام سے بات کیجئے، ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے ایک ایک بندے کو کھڑا کر کر کے کہا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں نے ایک ایک کو دعوت دیا، کلمہ حق ان تک پہنچایا، وہ نہیں مانتے۔ میں ہار گیا، تھک گیا، چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا ہوں یا رسول اللہ اندر سے۔ حضور نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر یا رسول اللہ کہنے لگے، حضور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ بندوں کے دل بھی تو تیرے قبضے میں ہے نا، دلوں کا حال بھی تو ہی جانتا ہے نا، دلوں کو بھی تو موڑا تو ہی کرتا ہے نا، تو دیکھنا ہمارا کام تو صرف اذان دینا، ہم نے تو کلمہ حق پہنچایا ہے، لیکن دل تیرے قبضے میں، یا باری تعالیٰ دل موڑ دینا میری بارگاہ کی طرف، نرم کر دینا ان لوگوں کے دل۔ حضور نے دعا کی، اور حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ یہ مجھے پکا یقین تھا جب حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں پھر وہ دعا رد نہیں جاتی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف سے چلا، اور جتنی دیر میں میں نے اپنے قبیلے میں پہنچنا تھا حضور کی دعا کا اثر اسے پہلے پہنچ چکا تھا۔ اب میں جس سے بات کرتا وہ اپنے گناہوں پر بھی روتا، اور جب میں اس کو کلمہ پڑھاتا تو اس کے آنسو خوشی سے نکل جاتے۔ اور پھر حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ 1 2 4 5 بندے نہیں، اس قبیلے کے 70 خاندان میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیے۔ پہلے کیا تھا؟ برائی کرتے تھے، وہ بات کو کاٹتے تھے، نفی کرتے تھے کہ اب تم ہمارے خداؤں کو بتوں کو جھوٹا کہو گے، لیکن جب دعا ہو گئی، جب حضور نے دعا کر دی، لیکن جب آپ نے دین کا کام کرنا تو آسان طریقے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور کا فرمان آپ سنیے، بخاری شریف میں ہے کہ جو بندہ دین کی طرف آتا ہے، گویا کہ جو رب تعالیٰ کی اور حضور کی جو بات کرتا ہے، مشکلات بھی پھر اسی پر ہی آتی ہیں۔ مشکلات بھی پھر کسی کو سفر کی مشکلات ہے، کسی کو رویوں کی مشکلات ہے، کسی کو کھانے کی مشکلات ہے، کسی کا گھر بڑی دور ہے اور وہ دین کے راہ پہ نکلا ہوا ہے، یہ مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کا صلہ بندوں سے نہیں، اللہ سے لینا، اس کا صلہ بندوں سے نہیں لینا۔ یہ جو ہمارے صوفیات ہیں نا، یہ بھی حضور کے حال اور کال کے بارے سے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ بھی جب تربیت کرتے ہیں تو پھر کمال ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ حضور کا فیض ہے نا، حضور کا فیضان ہوتا ہے نا ان کی تربیت میں بھی۔
تو یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں، ان کا بھی سمجھانے کا انداز ہے۔ ایک صوفی بزرگ تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ آپ نے ذرا بڑی توجہ سے سنی ہے۔ آپ کا ایک مرید تھا تو آیا بڑا غصے میں، بڑا جلال میں، حضور اب مجھ سے کوئی خیر کی امید نہ رکھے، جو میرے راستے میں ایک کانٹا بچھائے گا میں 10 کانٹے بچھاؤں گا، ایک گالی دے گا تو 3 مجھ سے بھی سنے گا، ایک برائی کرے گا تو 3 مجھ سے بھی سنے گا۔ اتنا جلال، غصہ اور آنکھوں میں لالی، اور پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہو کیا گیا۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کو تھپکی دی، پانی پلایا، شاباشی دی، پتر انج نہیں کری دا، 2-4 جملے اور کہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ لیکن اب ذرا صوفیاء کا انداز دیکھیے کہ جو حضرات پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جا کے غلے میں جو پیسے ڈالتے ہیں نا، وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں غلے سے پیسے پائی جاؤ تو نکل دے جاؤ، لیکن جو ہمارے بزرگ تھے جب وہ تربیت کرتے تو پھر کیا کمال کی تربیت کرتے تھے۔ آپ نے کھجوریں کھلائیں، پانی پلایا، ٹھنڈا کیا، تو ایک جملہ کہا، خواجہ صاحب فرمانے لگے ایک جملہ بس، زیادہ نہیں، پتر آدھے رستے میں تو کانٹے بچھا دے گا، آدھے رستے میں وہ کانٹے بچھا دے گا، رستہ تو پھر سارا کانٹوں سے بھر گیا، آدھے کانٹے تو نے بچھا دیے، آدھے کانٹے اس نے بچھا دیے۔ اب جو راہگیر گزر رہے ہیں، طریقت کے جو لوگ ہیں، جو دین کے مسافر ہیں، ان پر کیا گزرے گی؟ سارا رستہ تو نے کانٹوں والا کر دیا، تو لوگوں کے بھی کپڑے پھٹیں گے، لوگوں کے بھی پاؤں زخمی ہوں گے۔ ہم مرید ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اور جب نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیتے ہو نا، پھر کانٹے بچھانے نہیں، پھر کانٹے اٹھانے ہیں، راہ کو ہموار کرنا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے، برائی کا جواب آپ نے اچھے انداز میں دینا ہے، اچھے انداز میں۔ پھر وہ کسی نے پوچھا ان سے، وہ پھر جب خواجہ صاحب کا وصال ہو گیا تو وہ جو بزرگ تھے جن کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا، وہ بزرگ ہو گئے، سفید داڑھی آ گئی، کمر جھک گئی، بس وہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا ان سے، تانوں کبھی غصہ آیا ہے؟ آپ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی بات کی، وہ جانے والا کہہ گیا تھا کانٹے پتر بچھانے نہیں، کانٹے اٹھانے ہیں۔ جب سے انہوں نے یہ جملہ کہا پھر مجھے اس کے بعد غصہ نہیں آیا۔ آپ بھی کانٹے بچھائیں گے اور سامنے والا بھی جب کانٹے بچھائے گا تو پھر معاملات زیادہ خراب ہوں گے۔ اور اس کا نرالا پہلو بھی آپ دیکھیے، جب بندے کو اپنے گناہ یاد رہتے ہیں نا تو وہ پھر کسی سے برائی نہیں کرتا۔ سامنے والا اگر کوئی برائی کر رہا ہے نا تو وہ جب اپنا آپ دیکھتا ہے نا کہ میں کیا تھا، تو پھر کسی پر وہ کیچڑ نہیں اچھالتا، پھر وہ اس کی برائی کا جواب، پھر جو ہے نا برائی کا جو اس کا درود شریف پڑھیے جی ذرا۔